21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ رمضان المبارک میں بے شمار واقعات پیش آئے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور ایسے اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول بھی رمضان میں فرمایا، لیلۃ القدر بھی امت کو رمضان میں عطا ہوئی۔ تو آج کے مختصر وقت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کا کچھ احوال عرض کروں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اچھا، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ امر تھا کہ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور اسی طرح فاطمہ نام کی ایک اور بی بی گزری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار کھائی تھی۔ اور حضرت عمر مارتے مارتے جب تھکے ہیں تو بہن کہتی ہے، عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، تو کر دے جو کرنا ہے، میں محمد کا دین قبول کرتا ہوں۔ بڑا عظیم نام ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کا نام اسد تھا، اسد جو کہ شیر کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کنیت حیدر تھی۔ حیدر کا معنی جنگجو، حیدر کا معنی لڑائی والا، حیدر کا معنی مقابلے والا، حیدر کا معنی بہادری والا۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے والد کی کنیت سے اپنے بچے کا نام حیدر رکھوں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نسبت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پیش فرمایا تو انہوں نے کہا، اخترت النار، مجھے ملامت کرتے رہیں گے۔ ابو طالب نے بچے کے دین کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے رنجیدہ ہو کر اٹھے، راستے میں آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت تو رب کے پاس ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے والد ابو طالب، حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد محترم، اور ایک اور تھے آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب، یہ تین بھائی ماں باپ شریک بھائی تھے، اور باقی جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے، تو جو باقی چچے تھے وہ باپ شریک تو تھے، ماں شریک نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے چچا تھے، اور بچپن سے ہی نبی علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عبادت کر رہے ہیں، پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے پوچھ کر پھر میں بتاؤں گا کہ ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تیم کو، بنو عدی کو
اور بنی امیہ کو کسی قبیلے کو نہیں بلایا، صرف بنو ہاشم اور قریش کو بلایا۔ تقریباً 45 یا 40 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر انہیں پائے کھلائے اور ان کی دعوت فرمائی۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری طرف ایک عظیم نعمت لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون میرا اس مشن میں ساتھ دے گا؟ سب نے سر جھکا لیے۔ علی رضی اللہ کی عمر 10 سال ہے، جب دیکھا کوئی بول نہیں رہے، کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری عمر تھوڑی ہے، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، میرا قد بھی چھوٹا ہے، میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ علی تنہا آپ کے اسلام پر، آپ کے نام پر، آپ کے مشن پر، آپ کی شریعت پر قربانی کو سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو بیٹھ جا، مجھے پتہ ہے کہ تیرے جذبات کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور ساری رات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ رہا، پتہ نہیں کس کو جھنڈا ملتا ہے، کون ہے جس کے دل میں اس قدر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں اور جھنڈا آپ نے خیبر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اور صحابہ میں یہ اعلان ہوا کہ علی کی عظمتوں جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت اور رشتہ داری کے حساب سے سب سے پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جب آپ جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، آپ نے مدینہ کا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت بمنزلتی ہارون و موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، میں ایسے جا رہا ہوں، اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہارون بھی نبی تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر جا رہے ہیں، کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ علی بھی نبی ہے، تو آپ نے فرمایا لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی بے شک تیرا نام تیری اماں نے حیدر رکھا ہے، لیکن میں تیرا نام علی رکھتا ہوں۔ علی علوم سے ہے، علوم کا معنی بلندی، علوم کا معنی عظمتیں، علوم کا معنی بلندیاں، افاتیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کے بارے میں ایک ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے میں سب سے زیادہ رحم دل آدمی، سب سے زیادہ رقیق القلب آدمی ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ جلال میں آنے والا، اللہ کے خلاف کوئی بات نہ سننے والا، سب سے زیادہ جلال میں آ جانے والا عمر ہے۔
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا میں ویسے تو میرے سارے صحابہ حیا والے ہیں لیکن حیا میں سب سے زیادہ میرا عثمان ہے. اور فرمایا اقضاہم علی، میرے سارے صحابہ فیصلہ کرنے میں قوت فیصلہ اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے. اقضاہم علی، لیکن جو علی فیصلہ کرتا ہے اس جیسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں امین الامتی، میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے. فرمایا میری امت کا فقیہ عبداللہ بن مسعود ہے، میری امت کا میرے قرآن کا مفسر عبداللہ بن عباس ہے. 15 صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ خصوصیات ہیں صحابہ کے بارے میں ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ارشاد ہوا اقضاہم علی، قوت فیصلہ، مشکل سے مشکل کیس، مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحوں میں چٹکیوں میں کر دیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت صدیق اکبر کی حکومت ہے اور چیف جسٹس قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور حضرت عثمان غنی کا ہے اور قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ صدیق اکبر ہے، تائید علی کر رہے ہیں. خلیفہ عمر ہے، تائید علی کر رہے ہیں. خلیفہ عثمان ہے، تائید اور تصدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اور آپ ان کے فیصلے سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچیدہ فیصلوں کو کس قدر کیا. مثلا ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی آدمی نے، کسی دوست نے مجھے 1000 درہم دیے تھے اور اس نے مجھے وصیت کی اگر میں مر جاؤں تو جو تو چاہے میرے بچوں کو دینا، باقی تم خود رکھ لینا. تو کہتے ہیں کہ اب میں یہ چاہتا ہوں یہ 1000 درہم ہے، ان میں 100 درہم میں چاہتا ہوں میں رکھ لوں، 100 درہم ان یتیموں کو دینا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے کہ 900 درہم تو لے رہا ہے، 100 درہم وہ یتیموں کو دے رہا ہے. اس نے کہا کہ دوست نے وصیت ہی ایسی کی تھی کہ جو تو چاہے بچوں کو دے دینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جملہ ذرا دوبارہ کہے. اس نے کہا کہ مجھے دوست نے کہا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا. فرمایا یہی کہا تھا نا جو تم چاہو، تم 900 چاہتے ہو تو وہ بچوں کو دو اور جو باقی بچ جائے وہ رکھ لینا، تو 100 بچ گئے وہ تم خود رکھ لو. یہ دماغ، یہ ذہن کس کا پہنچتا ہے. اور ایک اور مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا، نہ اس کی مثال قرآن میں ہے نہ اس کی مثال حدیث میں ہے. کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، العین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، زخم کے بدلے میں زخم. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ایک آدمی قتل ہوا ہے، بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. 7 آدمی سفر پر گئے ہیں، تجارت کا سفر ہے، واپس 6 آئے ہیں، 7واں نہیں آیا. ان کی اہلیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا امیر المومنین میرا شوہر ان کے ساتھ گیا تھا، تجارت کی ہوگی، یہ ان سب سے زیادہ قابل، ان سب سے زیادہ تجارت میں ماہر تھا، انہوں نے اس کو قتل کر کے اس کے مال کو ہتھیا لیا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے چلا گیا تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، گواہ میرے پاس موجود نہیں ہے. یہ کہتے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 کو بلایا، فرمایا ہاں جی بندہ گیا تھا کہاں ہے ہمیں پتہ نہیں، ہم سے بچھڑ گیا تھا، ہم سے چلا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد نبوی کے ستونوں سے الگ الگ انہیں باندھ دو. ان 6 لوگوں کو الگ الگ باندھ دیا گیا، دور دور باندھا گیا. ایک کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قتل کیا؟ کہتا ہے امیر المومنین ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پوچھتے رہے، جب اس نے نہ مانا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کھڑے ہو کر زور سے کہا اللہ اکبر، تعجب کے انداز میں. اب باقی نے جو اللہ اکبر سنا انہوں نے کہا کہ بس کام خراب ہو گیا ہے، اس بندے نے بات بتا دی ہے ساری.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس آئے، ہاں بھی تو بتا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ تو چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنی زبان سے بتائیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہم نے قتل کیا، اس کے مال کو ہتھیا لیا، اس کو فلاں جگہ دبا دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا، جب اس نے بتا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے بتا۔ 5 نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے تاریخ میں کوئی ایسا فیصلہ، حدیث میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملتا کہ جس میں ایک کے بدلے میں 6 کو پھانسی دی جا رہی ہو، 6 کا سر قلم کیا جا رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمایا ان 6 کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ تو جو پہلا تھا اس نے کہا حضرت میں نے تو اقرار نہیں کیا، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے مارے، وہ تو انہوں نے کیا، آپ نے مارے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قتل پر اگر 2 گواہ ثابت ہو جائے، 2 گواہ گواہی دے دیں اور ایسے گواہ آتے ہوں اور ان پر کسی قسم کی کوئی جرح نہ ہوئی ہو تو انسان قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ اور تیرے خلاف تو 5 نے گواہی دی ہوئی ہے، تو ان میں شامل ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس ایک کے قتل کے بدلے میں سب کو قتل کیا جائے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابزام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قوت فیصلہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن دیکھیں، آپ جوانی دیکھیں، میدانوں میں جنگیں لڑتا دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے پسات جب آپ خیبر میں تشریف لے گئے، جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، مرحب آتا ہے، کہتے ہیں عالمت خیبر انی مرحب، وہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ شعب الصلاحی بطن المجرب، میں بڑا تجربہ کار ہوں، میں بڑا زیرک انسان ہوں، بڑا بہادر ہوں۔ جب اسلحے پر، ہتھیار پر ہاتھ ڈالتا ہوں مکمل گرفت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، او مرحب کس بات پر اترا رہا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ کالغابات کریہ المنظرہ، میں تو اس جنگل کے شیر کی طرح ہوں جو مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اور علم سے محبت کا عالم یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، کہ رب نے ہمیں علم عطا فرما دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ مال ختم ہو جانے والی چیز ہے اور علم باقی رہ جانے والی چیز ہے۔ ایک سائل آتا ہے آپ کی فل بدی بلا سوچے سمجھے جواب دینے کا، حاضر جوابی کا عالم یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے ماذا النکاح، نکاح کیا ہے؟ فرمایا لزوم المہر، مہر حق المہر کا لازم ہونا نکاح ہے۔ ثم ماذا، سائل سوال کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سرور الشہر، 1 مہینے کی خوشی ہے۔ ثم ماذا، سائل پھر پوچھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا غموم الدہر، پھر ہمیشہ کے غم آ جاتے ہیں۔ ثم ماذا، سائل رکتا نہیں ہے۔ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور الزہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ثم ماذا، سائل کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، فرمایا نزول القبر، پھر قبر میں اتر جاتا ہے۔ پھر اور ہوتا کیا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی کا عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں دارالحکومت کوفہ بنایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے جمعہ کے دن گھر سے باہر نکلے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی منجب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، تلوار پیشانی پر لگی، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ فرمایا یہ میرا قیدی ہے، اس کو اچھا کھانا دو، اس کو کپڑے دو، رہائش دو، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کو بھی میرے پیچھے بھیج دینا، اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن منجم کے یہ خارجی تھا، اس کے اس بار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے تہجد کے وقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جی نے مجھے بلایا، فرمایا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت مجھے بڑا ستا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے دور ہونے کی دعا کر دو، اللہ آپ کو ان سے جدا کر لیں گے۔ میں نے دعا کر لی، مجھے لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن منجم کے بارے میں شہادت سے پہلے یہ وصیت فرمائی
جیسے اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے اسی طرح ایک ضرب سے اسے مارنا ہے، ایک ضرب سے قتل کرنا ہے۔ اس کے کان نہیں کاٹنے، اس کا گلا نہیں کاٹنا، اس کے ناک نہیں کاٹنے، اس کی آنکھیں نہیں نکالنی، اس کا مسرا نہیں کرنا، اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ کسی کتے کے بھی ناک اور کان نہ کاٹے جائیں، کسی جانور کا بھی مسرا نہ کیا جائے۔ یہ تو انسان ہے، بے شک کافر ہے، جس قدر اس نے کیا ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو جس نے جس قدر زیادتی کی اتنا ہی اس سے بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور جام آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رمضان المبارک کا دن روزے کے ساتھ صبح فجر کی اذان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ عید آنے والی ہے، صدقہ فطر کے دو مسائل بتا دوں۔ صدقہ فطر دینا، یہ صدقہ دینا واجب ہے۔ صدقات کی دو قسمیں ہیں، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ یہ جو ہم خیر خیرات کہتے ہیں ایسے دے دیتے ہیں، صدقہ مسجد میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، یہ خیر خیرات، یہ صدقہ، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کسی کو آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے، آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو صدقات واجبہ ہیں، جیسے صدقہ فطر ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، یہ واجب صدقات ہیں۔ یہ کسی کی آپ اسے دعوت نہیں کر سکتے، کسی کو اس سے کھانا نہیں کھلا سکتے، اس سے صدقہ ادا نہیں ہوگا، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ عشر ادا ہوگا، اور نہ صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اور رفاہی کاموں میں نہیں لگا سکتے، مسجد کے کام میں نہیں لگا سکتے، مسجد کا تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ اس میں دوسرے کو مالک، مستحق کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کشمش سے بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کشمش سے صدقہ دینا چاہے، صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو کشمش ہے، آج کل کے حساب سے تقریباً 1600 روپے ہے، اور کھجور بھی 3.5 کلو ہے، اس کی قیمت 800 روپے، اور جو بھی 3.5 کلو، اس کی قیمت 200 روپے، اور گندم اس کی ہے نصف سا، یہ تقریباً بنتا ہے 1 کلو اور 750 گرام، یہ 100 روپے بنتا ہے ایک آدمی کا۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ جو ہے دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو سارا سال وہ مسائل میں، بیماریوں میں، مشکلات میں گرا رہتا ہے۔ اپنا بھی ادا کریں، اپنے نابالغ بچوں کا بھی ادا کریں، اگر بالغ اور عادل کا بھی ادا کرتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا